خود کہا آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. اب پہلے سے تو کوئی پروگرام نہیں تھا، حضور کے شاہین شان بچھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ گھر میں ایک میلی چٹائی تھی جو استعمال ہوتے ہوتے میلی ہو گئی تھی، اس وقت زمانے میلی ہو گئی. تو ہم اٹھے اور ہم نے وہ چٹائی دھو کر صاف کی اور دھو کر صاف کر کے لا کر بچھائی. حضور اس پر کھڑے ہوئے اور میں نے اور یتیم لڑکے نے پیچھے سب بنائی اور ہمارے پیچھے نانی اماں نے سب کھڑی رہی. نانی اماں پیچھے اکیلی کھڑی رہی، حضرت انس اور وہ لڑکا جو انہوں نے سب بنائی اور حضور مصلی پر کھڑے ہوئے، چٹائی پر کھڑے ہوئے اور 2 نفلیں پڑھائی اور پھر حضور تشریف لے گئے. یہاں سے مسئلہ نکلا کہ نفلوں کی جماعت ہو سکتی ہے، تداعی نہ ہو. تداعی کے معنی باب تفاعل ہے، جس کے معنی ایک دوسرے کو دعوت دینا، چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی، یہ تداعی ہے. تو اگر تداعی نہیں ہے تو نفلوں کی جماعت ہو سکتی. جب حضور نے 2 نفلیں پڑھائی ہیں جماعت کے ساتھ. پھر اس میں اختلاف ہوا کہ تداعی کے کیا معنی. حضرت مدنی قدس سرہ یہ فرماتے تھے کہ تداعی کے معنی مصباح اللغات میں دیکھو کیا معنی، ایک دوسرے کو بلانا، وہ چلو بھائی چلو بھائی تہجد کی نماز ہو، چلو شریک ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دی، جب بلائی ہے تداعی ہے. اور اگر ایک مسجد کے معتکفین تہجد کی جماعت کر لیں تو یہ ناجائز نہیں، یہ مکروہ نہیں ہے. یہ جگہ کو کسی کو بلایا تھوڑے گیا ہے، وہ تو ایک ہی مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے سب حضرات ایک ہی گھر کے افراد ہیں، انہوں نے مل کر تہجد کی جماعت کر لی، یہ مکروہ نہیں. محلے میں سے لوگوں کو بلا بلا کر دعوت دے کر لا کر شریک کیا جائے تو یہ تداعی. یہ حضرت مدنی قدس سرہ کی رائے تھی. اور حضرت اپنے زمانے میں جہاں اعتکاف فرماتے تھے وہاں تہجد میں خود امام بنتے تھے اور قرآن کریم سناتے تھے. تراویح میں کو اور امام ہوتا تھا. حضرت کا قرآن کچا تھا، اس لیے کہ بڑی عمر کا یاد کیا ہوا تھا. حضرت کا قرآن بڑی عمر کا یاد کیا ہوا تھا، اور بڑی عمر کا قرآن یاد کیا ہوا کچا رہتا ہے، وہ اگر ہر سال نہ سنایا جائے تو نکل جاتا ہے. تو حضرت اپنا قرآن سنانے کا اہتمام یوں کرتے تھے کہ تہجد میں جماعت کرتے تھے، خود امام بنتے تھے اور تہجد میں اپنا قرآن سناتے تھے، اور جو مسجد میں معتکفین ہوتے تھے وہ سب شریک ہوتے تھے. مگر ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 3 مقتدی ہو جائیں امام کے ساتھ 3 آدمی، 2 مقتدی اور 1 امام، یہ تداعی نہیں، چاہے بلا کر لایا گیا. اور 4 آدمی ہو گئے، 1 امام اور 3 مقتدی، اب یہ تداعی ہو گئی چاہے نہ بلایا گیا. یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور دارالفتہ اسی پر فتویٰ دیتا ہے کہ تداعی یہ ہے. اس کو اور تفصیل سے سمجھو. دارالحرب، ہندوستان دارالحرب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں کہاں لڑائی ہو رہی ہے، سب مسلمان اطمینان سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کہ دارالحرب کیسے ہو گیا. یہ اشکال اس بنیاد پر پیش آیا ہے کہ دارالحرب کے معنی مصباح اللغات سے طے کیے کہ دار کے یہ معنی ہے اور حرب کے یہ معنی ہے اور دارالحرب مضاف الیہ کے یہ معنی ہے، تو اشکال پیش آیا ہے. حالانکہ دارالحرب یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے، لہذا مصباح اللغات میں اس کے معنی نہیں دیکھے جائیں گے. جاؤ فقہ کی کتابوں میں دیکھو کہ دارالحرب کی کیا تعریف ہے. وہ تعریف ہندوستان پر صادق آتی یا نہیں آتی؟ نہیں آتی تو دارالحرب نہیں ہے، اور وہ تعریف صادق آتی ہے تو دارالحرب ہے. اور لوگ عام طور پر ایسے غلطی کرتے ہیں کہ جو اصطلاحی الفاظ ہیں لغت میں دیکھ کر اس کے معنی کرتے ہیں اور پھر اشکال کھڑا کرتے ہیں. اسی طرح سے تداعی لفظ یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے. حضرت مدنی قدس سرہ نے اسے لغت سے معنی متعین فرمائے، اور دارالفتہ جو فتویٰ دیتا ہے وہ جو فقہ میں اس کے معنی متعین کیے گئے ہیں تداعی کے، وہ اس پیش نظر رکھ کر فتویٰ دیتا ہے. خیر حضرت کے زمانے میں تو جو کچھ ہونا تھا ہوتا رہا، لیکن حضرت کے بعد حضرت کے خلفاء میں بھی یہ سلسلہ چلا اور پوری دعوت دے کر لوگوں کو تہجد میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور بڑی بڑی جماعتیں ہونے لگی. اب حضرت کے زمانے میں تداعی نہیں تھی، اب تو تداعی ہو ہی رہی ہے. سارے محلے کو ترغیبیں دے کر کے بلا کر لا کر تہجد میں شریک کیا جاتا ہے.